بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل کے دن پہلی آیت تو چونکہ ہو چکی ہے، ترجمہ دوبارہ سن لیں ذرا۔ الحمد میں جو ہے نا، الف لام، اس کا معنی ہے تمام۔ حمد تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، للہ اصل لفظ تو اللہ ہے نا، تو اس میں جو لام ہے نا، اس کا معنی ہے کے لیے، تو للہ اللہ کے لیے، تو الحمد للہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے آگے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب پالنے والے کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں یہ معنی استعمال ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں اور پالنے والے بھی ہیں۔ العالمین عالم کی جمع ہے کہ ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم آخرت ہے، ایک عالم برزخ ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے رب ہیں کہ کیونکہ قبر کی زندگی ایک الگ عالم ہے اور یہ جو عالم دنیا ہے یہ الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے رب ہیں۔ تو آیت کا پورا ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یا تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بڑا ہی مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا بھی مالک ہے وہ۔ مالکی یوم الدین، دین کہتے ہیں بدلے کو، جزا۔ تو جب بندہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو حدیث شریف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف، میری حمد کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب کہتے ہیں مالکی یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب وہ یہ پڑھتا ہے تو اس میں ایک تو دعا بھی ہے اور ایک پہلو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی کہ میری اور میرے بندے کی آدھی آدھی ہے، کیونکہ اس میں تعریف بھی اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس میں بندہ دعا بھی کر رہا ہے۔ آگے والا جو حصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے ولاضالین تک، اس میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے کو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو آج ہم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسی پہ تھوڑی سی مذاکرہ کریں گے۔ الرحمن الرحیم دونوں کا ترجمہ ایک ہی بنتا ہے۔ الرحمن کے لفظ کو پہلے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ پہلے الرحیم پھر الرحمن ذکر کر دیتے تو الرحمن کا جو لفظ ہے اس کے اندر جو ہے نا عربی کا ایک اصول ہے، وہاں پر
مبالغہ ہوتا ہے لفظوں کے معنی کے اندر. ہمارے اردو میں تو بہت زیادہ کا لفظ استعمال کر کے اس سے مبالغہ کیا جاتا ہے، تو عربی میں ان کے وزن ہوتے ہیں لفظوں کے، تو اس اعتبار سے ان کے اندر مبالغہ ہوتا ہے. تو الرحمن کا جو لفظ ہے نا، اس کے اندر رحم والا معنی زیادہ پایا جا رہا ہے، اور جو الرحیم ہے اس میں کم ہے. تو الرحمن کا لفظ اس کی خاصیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ذکر کیا جا سکتا ہے. کسی مخلوق کے نام کے ساتھ ہم الرحمن کا لفظ ذکر نہیں کر سکتے. باقی الرحیم جو ہے یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ کے رسول مومنوں پر رحم کرنے والے ہیں. تو رحیم کا لفظ عام شخص کے لیے بھی مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، رحمان کا لفظ نہیں استعمال ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر انتہا درجے کا مبالغہ ہے. تو اس کا ترجمہ ہے بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، کہ بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کا دن کیا ہے؟ قرآن پاک میں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم شأن یغنی. تو اس میں قیامت کا تھوڑا سا منظر پیش کیا ہے کہ بدلے کا دن کیسا ہے. یوم یفر المرء من اخی، وہ ایسا دن ہے کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. وہ امہ و ابی، باپ بیٹے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. بیوی وہ سائڈ پہ سر چھپاتی پھر رہی ہے اپنا کہ مجھ سے کوئی ایک نیکی کا سوال نہ کر لے. وہ دن ایسا ہے کہ جتنا مرضی آپ سے محبت کرنے والا، آپ سے عقیدت رکھنے والا، آپ سے عشق رکھنے والا آپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ایسے دن کا بھی اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں. اور یہ ضروری بھی ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو اگلے جہان کا بھی مالک ظاہر سی بات ہے وہی ہے جو پال رہا ہے. رب العالمین میں بھی بات آتی ہے کہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تو آخرت بھی ایک جہان ہے، اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں فیصلے فرمائیں گے. ہمارے ہاں جو جج ہوتا ہے وہ انہی قوانین کے ذریعے فیصلہ کر سکتا ہے جو بادشاہ نے مقرر کیے ہوں. وہ ان سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ صرف جج نہیں ہوں گے قیامت والے دن، وہ فیصلے کے مالک بھی ہوں گے. وہ جس کو چاہیں گے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیں گے اور جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے. ایک آدمی جنت میں جانے سے پہلے وہ جہنم میں ہوگا، چیخو پکار اس نے برا حشر کیا ہوگا، شور مچا رہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے باہر نکال دیں. اب تو مجھے کافر بھی تانے دینے لگ گئے ہیں کہ تو مسلمان تھا، تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا اپنے سے، تو ہمارے پاس ادھر کہاں آ گیا. تو وہ چیخے گا، چلائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بندے کو ادھر باہر لے کر آؤ. جو فرشتے لے کر آئیں گے جہنم سے باہر، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی کیا مسئلہ ہے تیری، کیوں اتنا شور مچایا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تانے دینے لگ گئے ہیں کافر. تو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس کے اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ جہنم کے قابل ہی ہوگا. تو جب وہ فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے اس کو جہنم کی طرف، وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھے گا، بار بار. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو ادھر لے کر آؤ. وہ لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے بھی تو بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ
میں نے سنا تھا جس کو تو ایک دفعہ جہنم سے نکال دے گا دوبارہ نہیں ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے اور فرمائیں گے کہ اس کو جنت میں بھیج دیں. تو اب اس کا اصل جو فیصلہ بنتا ہے وہ تو جہنم کا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس دن کے مالک ہیں، اس دن کے نہیں بلکہ ہر دن کے ہی مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ فرما لیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن جج نہیں ہوں گے بلکہ مالک ہوں گے، اور مالک جو چاہے کر سکتا ہے. تو وہ بڑا ہولناک دن ہے. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا بھی مالک ہے. باقی اس دن جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے وڈیرے ہم پر مسلط بیٹھے ہیں، سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، جو بھی ہیں، اس دن وہ بھی لائن میں لگے ہوں گے. پھر اس دن کسی کی حکمرانی، کسی کا عہدہ، کسی کا دبدبہ، کسی کی شہرت، کسی کا پیسہ، کچھ بھی کام نہ آئے گا. وہاں صرف اعمال کام آئیں گے. ہم یہاں دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ بڑے خوش ہوئے پھر ہوتے ہیں کہ ہم جی سید ہیں، ہم جی فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم خان ہیں. حدیث شریف ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کو پھر اس کا نسب آگے نہیں لے کے جا سکتا. نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، نبی کے بیٹے ہیں، ڈوب رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، ان کو تو بچا لیں، باقی تو جو ڈوبتے ہیں ڈوبیں، یہ میرا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لیس من اہلک، جو نافرمان ہے نا وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے. تو سید ہے، ٹھیک ہے، قابل احترام ہے، لیکن جب اس کے اعمال صحیح نہ ہوں تو پھر اس کو بھی ذرا فخر نہیں کرنا چاہیے اپنے پہ. تو ہر کوئی اپنے اعمال سے آگے جائے گا اور اس کے مطابق یوم جزا میں قیامت کے دن میں فیصلے ہوں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ وہی بدلے کے دن کا مالک ہے، وہی فیصلے کرے گا اس دن، اور جو فیصلے درست ہوں گے وہی فرمائیں گے. ایک اور آدمی قیامت کے دن ہوگا، بڑا خوش ہوگا اپنی نیکیوں پر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میری رحمت سے جنت میں چلا جاؤ. وہ کہے گا یا اللہ رحمت کا کیا مطلب، میں نے تو نیکیاں بڑی کی ہیں دنیا میں تو دن رات لگا رہتا تھا، میں نے تو روزے رکھے ہیں، میں تو الٹا لٹک کے بھی باتیں کرتا تھا تیری، میں نے تو یہ چلے کاٹے ہیں. تو یہ رحمت کا کیا مطلب، میں تو اپنی یعنی کہ محنت کے بلبوتے جنت پہ جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھہرو. وہ تھوڑی دیر ٹھہرے گا، اس کو پیاس لگے گی، وہ کہے گا پانی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آدھی نیکیاں لگیں، وہ آدھی نیکیاں دے گا اور اس کو پانی مل جائے گا. وہ پیے گا، اب نیکیاں آدھی ختم. تھوڑی دیر گزرے گی، اس کے بعد پھر پیاس لگے گی، پھر وہ پانی مانگے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکیاں لگیں گی. یہ تو دن ایسا ہے، یہاں تو ایسے ہی سودے ہوں گے، آج نیکیوں کا سودا ہوگا. آج اس دن کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی فیصلے ہوں گے. اگر ایک نے کمزور بکری کو صحت مند بکری نے ٹکر ماری ہوگی تو اس دن اس کا بھی فیصلہ ہوگا. تو نیکیاں چلیں گی قیامت والے دن. اگر کسی آدمی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو پیسے دینے ہیں، تو پیسے تو نہیں ہوں گے نا اس دن، تو وہ نیکیاں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس سے نیکیوں کا مطالبہ کریں گے. وہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے پانی دے جائے. اب 2 پیالے پینے کے بعد اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ بول. وہ توبہ طائب ہوگا، پھر اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوگا. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال تو جیسے کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت سے اپنے قریب جگہ دے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا